بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کی، آمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا اپنی خوشی کا ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں، جو کہ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں، بہت زیادہ۔ ایک لڑکی تب عورت بنتی ہے جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں، اور ایک عورت تب پوری ہوتی ہے جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان کا پہلا بچہ اس کی گود میں آتا ہے تو وہ خوشی اور وہ ایک احساس انسان کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اپنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے بہت ساری مائیں ہیں جو کہ اپنے بچوں کو برا بھلا کہہ دیتی ہیں، لیکن جن کے بچے نہیں ہیں ان سے پوچھے بچوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسی باتیں ان کے بارے میں بولی جاتی ہیں کہ یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، یہ بانجھ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، بہت ساری باتیں اس کو سننی پڑتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے بچے ہیں۔ تقریباً آج سے 18 سال پہلے میرے گود میں میرا بچہ آیا، الحمدللہ۔ آج اس کی برتھ ڈے ہے تو میں بہت زیادہ خوش تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ برتھ ڈے تو میں نہیں منا پاتی، لیکن اس دن کا انتظار میں بہت دل سے بھی کرتی ہوں، اور اس دن میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دن یعنی 26 اکتوبر کو مجھے ایک ایسے بچے سے نوازا ہے جو کہ مجھے پورا کرتا ہے، فرمان بردار، اتنا اچھا۔ کچھ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں وہ بدتمیز ہوتے ہیں، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، غلط جوابیں دیتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں۔ فیلنگ کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر پا رہی ہوں کہ وہ کیا تھا میرے لیے، وہ بچہ آج میرے لیے کیا ہے۔ ہر ماں کے لیے اپنے بچے خاص ہوتے ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں، لیکن کچھ مائیں خوش نصیب اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے بچے بہت فرمان بردار ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہیں، ایسے بچے ہیں جو کہ بڑوں کے ادب کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو الحمدللہ اپنی ماں نے ادب کرنا سکھایا تھا، چاہے وہ چھوٹوں کا ہو چاہے وہ بڑوں کا ہو، اور وہی چیز میں نے اپنے بچوں میں بھی ڈالی ہے۔ اور جن کے بچے نہیں ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو ہر وقت برا بھلا کہنا یا گالیاں دینا، یا اکثر عورتیں بد دعائیں دیتی ہیں، جو کہ بہت ہی بری عادت ہے بہت سی عورتوں میں، کہ وہ بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ بچوں کی بد دعا بچوں کے اس ایج میں یعنی چھوٹے ایج میں نہیں لگتی، جب وہ بڑا ہوتا ہے بد دعائیں دیتے ہیں کہ مر جا، یا ایسے بہت ساری عورتیں ہیں۔ لیکن اللہ اس کو اس وقت یعنی چھوٹی عمر میں نہیں لیتا، جب بڑا ہوتا ہے، جوانی میں آ جاتا ہے، وہ اللہ اس کو لے لیتا ہے، کیونکہ وہ بد دعا تب آتی ہے نا سامنے جب اللہ اس کو لے لیتا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا تھا۔ کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے بد دعا دی تھی اپنے بچے کو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ دوسرا، اللہ سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے یہی چیز مانگے کہ اللہ سب کے بچے فرمان بردار بنائے۔ الحمدللہ سے سب کے بچے فرمان بردار ہوں گے۔ مسلمان ہیں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو آداب سکھائے، اچھے آداب،
سب جو اسلام کے طریقے پر چلنے والے بچے ہوتے ہیں، جو کہ سگریٹ نوشی یا چرس وغیرہ، بہت کم ایج میں نے بچوں کو سگریٹ نوشی کرتے دیکھا ہے، بہت کم ایج میں، بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ سگریٹ نوشی پہ آئے ہوئے ہیں، جو کہ اکثر بچے چرس پیتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، یا پٹانوں میں ایک چیز ہے نسوار، وہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ چیزیں، یہ بچے وہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے کچھ دن پہلے میں کزن سے بات کر رہی تھی، تو اس نے بولا کہ فلانا اور لڑکی نے مجھے بولا کہ میرا بھائی تو اپنے ساتھ پستول لیے پھرتا ہے، اور وہ بچی یا وہ لڑکی بہت فخر سے بول رہی تھی کہ میرا بھائی تو پستول لے کے پھرتا ہے۔ تو کیا یہ فخر کی بات ہے؟ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا یہ فخر کی بات ہے؟ اگر وہ بچہ پستول لے کر پھر رہا ہے تو وہ فخر کی بات ہے؟ کیا اس کے ماں باپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ٹین ایج میں یا تقریباً 30 سال تک انسان میچور نہیں ہوتا، نہ عورت نہ مرد، وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم اس کے خون میں جوش آ کر وہ کسی کو گولی مار سکتا ہے۔ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایسے کام کرے، وہ ایسی حرکتیں کرے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے، یا میں غلطی پر ہوں؟ اگر میں غلطی پر ہوں تو میں غلط ہی صحیح۔ ہمیں اس بات کا ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کے بچے ہیں ہی نہیں، جن کے بچے ہیں یا تھے لیکن وہ اب نہیں رہے، جن کے بچوں سے ایک ایسا گناہ، ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے جو وہ ابھی کلیئر ہی نہیں کر پا رہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے اور میرے بچوں کے لیے خاص دعا کیجیے گا۔ جن کو میرے وظائف سے فرق پڑتا ہے، تو ان لوگوں سے میری یہی درخواست ہوتی ہے کہ جو لوگ مجھے یہ بولتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، وظیفہ تو کام کر رہا ہے لیکن اب آپ کا ہم کیسے شکریہ ادا کریں، یا اب آپ کا شکرانہ کتنا ہوگا، میں کوئی شکرانہ نہیں لیتی۔ آپ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ کسی کی ذات کا محتاج نہ کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔